آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ہم بستری کا ارادہ کرے تو وہ یہ دعا پڑھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شیطان سے بچنے کے لیے یہ دعا بتائی ہے، اس دعا کو ضرور یاد کریں، مقاربت کے وقت ضرور آپ اس دعا کو پڑھیں، وگرنہ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے بچے وہ شیطانوں جیسی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو بھائیان، آپ تو جب بیوی سے جماع کرتے ہیں، ہم بستری کرتے ہیں، آپ تو دعا ہی نہیں پڑھتے۔ یہ دعا ضرور یاد کریں، ضرور اس کو پڑھیں۔ دعا کون سی ہے؟ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے یہ دعا پڑھی ہے مقاربت سے پہلے، اگر اس رات پریگنینسی ہو گئی، حمل ٹھہر گیا، تو جو بچہ پیدا ہوگا شیطان اس کو نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ آپ اس دعا کو ضرور یاد کریں۔ عبد الرحمن محدث مبارک پوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، بعض لوگ وہ دعا نہیں پڑھتے ہم بستری کے وقت، تو پھر شیطان بھی ان کے ساتھ پارٹنر بن جاتا ہے، شریک ہو جاتا ہے، وہ بھی ساتھ جماع کرتا ہے۔ اس لیے دیکھیں کتنی یہ بڑی بات ہے کہ شیطان بھی ہماری زوجہ کے قریب آئے، اس سے وہ بھی مقاربت کرے، تو آپ ضرور اس دعا کو یاد کریں۔ ایک محدث سے ایک آدمی نے کہا، جی مجھے عربی نہیں آتی، یہ دعا میں یاد کر رہا ہوں، اتنی دیر میں فارسی میں پڑھ لیا کروں۔ ان کا چلو فارسی میں یہ الفاظ کہہ لیا کرو۔ تو آپ کو بھی میں کہوں گا دعا یاد کریں عربی میں، اور جب تک آپ کو دعا یاد نہیں ہوتی آپ اردو میں یہ الفاظ کہہ لیں یا پنجابی میں کہہ لیں، یا اللہ شیطان کو ہم سے دور کر دے، اور یا اللہ جو بچہ ہمیں عطا کرے یا اللہ اس سے بھی شیطان کو دور کر دے۔ دوسری بات ذہن میں رکھیں، اگر آپ نے ایک دفعہ اپنی بیوی سے ہم بستری کی ہے، آپ کا دوبارہ ارادہ بنا ہے ایک ہی رات میں 2 مرتبہ آپ ہم بستری کرنا چاہتے ہیں، تو پھر درمیان میں وضو کر لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حالت جنابت میں سونا یہ درست نہیں ہے، آپ کو چاہیے کہ وضو کر کے سوئے۔ تو اگر آپ نے دوبارہ جماع کرنا ہے، ہم بستری کرنی ہے، تو پھر آپ وضو کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ أَنشَطُ لِلْعُودِ، اس سے آدمی فریش ہو جائے گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ یعنی 2 ہم بستریوں کے درمیان وضو کرنا یہ مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے کہ لازمی ایسا کریں۔ اگر کوئی کر لیتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے، اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔